اس نے 22 اور 23 مارچ 1969 کی درمیانی شب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 مارچ کو 11 سالہ اقتدار پر قابض ایک جنرل کو، جو حسن اتفاق سے فیلڈ مارشل بھی تھا، قوم سے خطاب کا آخری موقع دیا گیا۔ روندے ہوئے گلے اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے امن عامہ کی خراب صورتحال کا جائزہ لیا۔ چند مہینے پہلے جس 10 سالہ ترقی کا جشن منایا گیا تھا، اسے مملکت خدا داد پاکستان کی معاشی بدحالی کا رونا رویا، اور پھر تمام سرکاری اداروں کے زوال کا ماتم کرنے کے بعد اس نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنرل ایوب خان کے ایوان صدر سے نکلنے کے بعد اس ملک کا اقتدار اب ایک فارسی بولنے والے جنرل کے قبضے میں آ گیا، جس کے آباء و اجداد کچھ عرصہ قبل ایران سے ہجرت کر کے پشاور منتقل ہوئے تھے۔ اس کے دادا نے انگریز کی وفادار فوج میں بھرتی ہو کر صوبیدار میجر کے عہدے تک ترقی کر لی، مگر وہ انگریزوں کی نظروں کو ایسا بھایا کہ اسے وائسرائے کے ADC کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل ضیاء خان نے 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور پھر یہی فوج کی نوکری سے اسے ایوان صدارت کے دروازے تک لے آئی۔ وہ اس مملکت خدا داد پاکستان، جو کبھی مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہوا کرتی تھی، وہ اس کا آخری صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ متحدہ پاکستان کے اس آخری حکمران نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 26 مارچ 1969 کو قوم سے خطاب کیا۔ میرے بدنصیب ملک کی زبون حالی کا نوا سنایا، اور اس ابتری کا عالم میں قوم کا مسیحا بننے اور معاشی دلدل سے نکالنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اس نے ایک LFO پیش کیا۔ اس LFO کے تحت آئندہ منتخب ہونے والی آئین ساز اسمبلی کے اراکین کو پابند کیا گیا تھا کہ تم نے منتخب ہونے کے بعد آئین کو LFO میں دیے ہوئے نکات اور بتائی گئی بنیادوں کے مطابق ہی بنانا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنا صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد ضیاء خان کی دی گئی قومی فکر کے مطابق لازمی ہے۔ یہ نکات کوئی اتنے برے بھی نہیں تھے کہ جن پر آنے والے اراکین اسمبلی کا یقین اور ایمان نہ ہوتا، مگر اس LFO کے آرٹیکل 28 کے مطابق اقتدار کے نشے میں ڈوبے اس شخص نے متعلق العنانی اور فرد واحد کی حاکمیت کا ایک عجیب و غریب تصور پیش کیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق نئی منتخب آئین ساز اسمبلی حلف اٹھانے کے 120 دن کے اندر اندر ملک کا آئین ضیاء خان کے دیے گئے LFO کے خطوط کے مطابق بنائے گی، اور پھر اس آئین کو صدر مملکت، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف محمد ضیاء خان کو منظوری کے لیے بھیجے گی۔ اگر صدر نے منتخب اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کی منظوری نہ دی تو پھر اسمبلی اپنا اجلاس کبھی نہیں بلا سکے گی، بلکہ صدر کی نامنظوری کی صورت میں اسمبلی خود بخود تعلیل ہو جائے گی۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر مشرقی پاکستان کے سیاستدان ایک دم چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کی براہ راست توہین ہے۔ یہ LFO اسمبلی اور عوام کی قیادت کی بالادستی کو ختم کرنے کی ایک بھرپور سازش ہے۔ اس LFO کے باوجود جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاستدان الیکشن میں حصہ لیتے رہے اور LFO کے خلاف تقریریں بھی کرتے رہے۔ سیاستدانوں کی تقریروں میں جوش بھی تھا اور ولولہ بھی۔ سب سے زیادہ اعتراض LFO کے آرٹیکل 27 پر تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین اور LFO کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا تو پھر اسے صدر پاکستان ہی حل کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مشرقی پاکستان کے سب سیاستدانوں شہروں میں تقریر کرتے ہوئے یہی کہتے کہ اس نقطے سے اس بات کی بو آتی ہے کہ فوج عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل نہیں کرے گی، اور ان کا خوف کس قدر سچ تھا۔ الیکشن کے آغاز میں ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں لاکھوں لوگوں کے پرجوش نعروں کا جواب دیتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے گرجتے ہوئے کہا، میں LFO کو الیکشن ختم ہوتے ہی اسی پلٹن میدان میں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بعد کی کہانی سب جانتے ہیں۔ الیکشن ہوئے، عوامی لیگ اکثریت میں آ گئی۔ 3 مارچ 1971 کو اس متحدہ پاکستان کی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ کے سرزمین پر بلایا گیا، اور پھر ایک دلگداز داستان اور شرمناک المیے کا آغاز ہو گیا۔ ضیاء خان اور بھٹو گٹھ جوڑ نے مجیب الرحمان سے مطالبہ کیا کہ پہلے آئین پر اتفاق کرو، پھر اجلاس ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ LFO کی تقدیس کے سامنے منتخب اسمبلی کی حیثیت ایک پرکا کے برابر کر دی گئی۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ شیخ مجیب نے کہا 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جنرل ٹکا نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف 34,000 مارے ہیں۔
یوں آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی اس کہانی کے آخر میں میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر اقتدار پر قابض طاقتور قوتوں نے مجیب الرحمان کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ پلٹن میدان میں کھڑے ہو کر LFO کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے ملک کی تباہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے اس قصے میں ایک ذکر ایسا بھی ہے جو ہمارے ملک کی زخم تاریخ میں آج بھی ویسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ ان اداروں کا تذکرہ ہے، ان افراد کا ذکر ہے جو حکمرانوں کو بدترین ملکی حالات میں مسلسل یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب مٹھی بھر شر پسند ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، اگر ان کو کچل دیا جائے تو پھر آپ تا حیات راج کریں گے۔ یہ LFO اور یہ 6 نکات جیسے سیاسی معاملے تو عوام کا مسئلہ ہی نہیں، عوام کا مسئلہ تو بھوک ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم ہے۔ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے اپنی کتاب میں لکھا، جب آرمی ایکشن ہو رہا تھا، کشت و خون کا بازار گرم تھا، تو اس دور کی تمام خفیہ ایجنسیاں سب ٹھیک ہے کی رپورٹیں بنا کر پیش کر رہی تھی۔ ان رپورٹوں میں درج ہوتا تھا کہ یہ صرف چند سیاستدان ہیں جنہوں نے شور مچا رکھا ہے، یہ اب کچلے جا چکے ہیں، عوام میں سے کوئی بھی ان کی بات پر کان نہیں دھرتا، لوگ اب پرسکون ہیں، آپ کے آرمی الیکشن سے لوگوں کو سکون ملا ہے، عوام اس سیاست کے دندے سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹوں پر تصدیق کی مہر مغربی اور مشرقی پاکستان کے وہ سیاستدان لگا رہے تھے جو شیخ مجیب کے مخالف تھے اور الیکشنوں میں اسے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہی رپورٹیں تھیں جنہوں نے حکمرانوں کو حوصلہ دیا اور وہ عوام کو اور قوت سے کچلنے لگ گئے۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات ایک ایسا اندھیرا چھا گیا کہ پھر 16 دسمبر تک حقیقت کا سورج طلوع نہ ہو سکا، مگر جب یہ نکلا تو وہ اتنا خون آشام تھا کہ میرے ملک کے 2 لخت ہونے کا فیصلہ تحریر ہو چکا تھا۔ آج بھی جب 16 دسمبر 1971 کو یاد کرتا ہوں تو دن بھر آنسو لیے سوچتا ہوں کہ کاش یہ خطہ جسے ہم اس وقت مغربی پاکستان کہتے تھے، اس کے سیاستدان اور عوام بھی اس طرح ایک متعلق نان صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے کل کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے جیسے مشرقی پاکستان کے لوگ اور سیاستدان کھڑے ہوئے تھے۔ کاش مغربی پاکستان کے لوگ بھی ضیاء خان سے یہ کہہ دیتے کہ تمہیں ان 13 کروڑ لوگوں کی رائے کی توہین کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ کاش ہم مشرقی پاکستان والوں کی طرح جمہوری سوچ رکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ کاش ہم مجیب الرحمان کو پلٹن میدان میں LFO کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے دیتے تاکہ میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا۔